الحمد لله العلي الأعلى والصلاة والسلام على سيدنا حبيبنا شفيعنا طبيبنا مولانا محمد فاطما في تطهيراتي عليا في درجاتي حسنا في صفاتي شهيدا في تجلياتي زين العابدين بعباداتي باقرا علوم بمعلوماتي كاظما الأحوال متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء نقيا من الذنوب تقيا من الله علام الغيوب سبحان الله عسكريا مع الغزاة هاديا إلى طريق النجاة مهديا إلى صراط اليقين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صدق الله العظيم سبحان اللہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، جو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے، وہ اللہ جو قل هو اللہ احد ہے، اللہ ہی الصمد ہے، جو لم یلد ہے ولم یولد ہے، جس کی ذات اتنی اعلیٰ ہے کہ محمد مصطفیٰ جس کے آگے سر جھکاتے ہیں، اور درود و سلام ہو اس نبی پر جس کے آنے کی بشارت کبھی عیسیٰ نے دی، درود و سلام ہو اس نبی پر جس کے ترانے موسیٰ نے پڑھے، درود و سلام ہو اس نبی پر کہ آدم کی پیشانی سے لگا کر عیسیٰ تک جس کے جلوے نظر آئے، درود و سلام ہو اس نبی پر جس کی عالم حسن و حسین پیدا ہوئے۔ خاموش رہیں گے آپ، خاموش رہیں گے آپ۔ درود و سلام ہو اس آل پر جس کی شان میں قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جس کی شان کے بارے میں قرآن کہتا ہے إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، وہ اہل بیت رسول جس کی شان کے بارے میں قرآن کہتا ہے إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ درود و سلام ہو آپ کی آل پاک پر۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ واہ بے شک۔ بھائی مجھے ایک بات بتاؤ، کیا ڈیسا کی فضا میں منافقت نے اتنا زور پکڑ لیا ہے کہ علی کا چرچا سن کر زبان نہیں کھل رہی؟ کیونکہ بات صرف دو ہے، علی کے نام پر نہ بولنے والا یا تو منافق ہے یا تو غیر حلالی ہے، اور دونوں ہی باتیں حدیث مصطفیٰ سے ثابت۔ اور کہنے والے نے یہاں تک کہہ دیا کہ علی کو ماننے کے لیے ماں کا نیک ہونا اور باپ کا ایک ہونا شرط ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ تم اس کے نام پر خاموش ہو کہ طاقت کا اور علی کا ایسا جوڑ ہے کہ جہاں پر بھی زور لگانے کی بات آتی ہے علی یاد آتا ہے، جہاں پر بھی طاقت کی بات آئے۔ ایک سکھ کہتا ہے کہ میں اپنے پوتے کے ساتھ کشتی کر رہا ہوں، بابو
وہ سکھ کہتا ہے کشتی کرتے کرتے میرا پوتا میرے سینے پر بیٹھ گیا، میں زور لگاتا پوتا بھی زور لگاتا، مگر پوتا زور لگانے کے وقت کہتا یا علی۔ ایک سکھ ہے، یہ دوبارہ سنا رہا ہوں کیونکہ تمہارا ایمان تازہ ہو۔ مجھے یاد ہے محرم میں نے یہی روایت سنائی تھی، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، مگر کیا کرے ڈیسا والوں کی عادت ہے کہ احسان فراموشی بہت نظر آتی ہے، کیونکہ جس بھائی جان کا کرم اتنے سالوں تک رہا لوگ انہیں بھولتے نظر آ رہے ہیں۔ نہیں، جملہ غلط کہہ رہا ہوں، کیونکہ بھائی جان کو بھولنا تمہارے بس میں ہی نہیں ہے، کیونکہ جس بھائی جان کا تعلق جان سے ہو اس علی کے بیٹے کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ اس کا ذکر نہ کل مٹا تھا، نہ آج مٹا ہے، نہ صبح قیامت تک مٹ سکے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ذاتی ماننا ہے کہ ڈیسا میں جس تھالی میں اناج ہے اس تھالی کے اناج پر اسی علی کے لال کا احسان ہے۔ اگر جملہ غلط ہو تو مت بولو، اور اگر یہ جملہ حق ہے کہ آج اس ڈیسا کو لوگ ڈیسا نہیں بھائی جان کے قدموں سے ڈیسا شریف کہتے ہیں، اور یہی آنے کی برکت، یہی آنے کی برکت کہ ہند صرف ہند تھا، اولیاء کی نظر میں ہند شریف ہو گیا کیونکہ علی کا لاڈلا خواجہ آ گیا۔ نصیر خواجہ ہند اس لیے ہے نواز کہ محمد کے گھر میں ہے سبھی غریب نواز۔ مصطفیٰ کے گھر میں نہیں، یہ شعر میں پھر پڑھوں گا کیونکہ کبھی کبھار ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، بعد میں آپ یہ نہ کہہ دیں کہ حضرت نے غلط شعر پڑھ لیا۔ میں اس شعر کی وضاحت ایک مرتبہ پھر کر چلوں۔ پیر صاحب کچھ یوں فرماتے ہیں، نصیر خواجہ اجمیر اس لیے ہے قریب کہ ہے ازل سے محمد کا گھر غریب نواز۔ کل محمد کا گھر غریب نواز۔ علی کو دیکھو غریب نواز، حسین کو دیکھو غریب نواز۔ اور کیسے غریب نواز؟ ادریس چاچا منافق جمع ہوئے، ایک شخص کو اٹھا کر بھیجا کہ علی کے پاس جا اور جا کر کچھ مانگ، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ آج علی کی جیب خالی ہے، مگر تجھے پتا نہیں یہ علی وہ ہے کہ جس کا مست گلیوں میں گزر جائے تو جنت بانٹ دے۔ اس علی کی خالی جیب میں اللہ نے کل خزانوں کی کنجی رکھی ہے۔ ایک علی کا مست گلیوں سے گزر رہا ہے، کہہ رہا ہے یا علی مدد، یا علی مدد۔ ایک نے اٹھا کر دے دیے 5 روپے، کہتا ہے اس 5 روپے دے کر خرید رہا ہے کہ میں اس علی کا ماننے والا ہوں جس کے درویش جنت بانٹتے ہیں۔ کہا جا اس علی کے پاس کچھ مانگ، پہنچے، کہا کچھ دے دیجئے۔ منافق نے سوچا تھا مذاق بنائے، علی کے پاس گیا، ہاتھ پھیلایا، علی نے کہا ہاتھ آگے لا، ہاتھ آگے لا۔ علی نے جیب میں ہاتھ نہیں ڈالا، اس کے ہاتھ پر تھوک دیا، کہا اب اس تھوکے ہوئے ہاتھ کو بند کر۔ اس نے جیسے ہی بند کیا تو وہ علی کا تھوک نہیں اشرفی بن گئی۔ منافق دیکھتے رہ گئے، علی کا من خوش ہو گیا۔ علی کے تھوک سے اشرفیہ بن جاتی ہے۔ اور ہمارے مرشد کریم نے بتایا ہے کہ غریب نواز کیا ہے۔ ایک ہندو کے یہاں حضرت بھائی جان بابا نے دعوت کھائی، ساتھ آئے ہوئے مریدین نے کہا حضرت ہندو کے یہاں دعوت کھائی، تو کہا یہی تو دین غریب نواز ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان ہند کا غریب نواز سے آگے نہ جاتا تو کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ جب سے ہند کے مسلمانوں نے تبلے پہ فتوے دیے ہیں تب سے فتنے آئے ہیں، کیونکہ غریب نواز تو وہ ہے جس نے
بھگوا پہن کر بھگوا کے دل میں اللہ کی صدا بلند فرما. یہ میرے جد اعلیٰ میرے جد کریم بھائی جان بابا کے الفاظ کہ حضور غریب نواز کے دین کے آگے اگر مسلمان نہیں جاتا تو کامیاب رہتا. کہا بھائی جان کیسے؟ فرماتے ہیں جس غریب نواز نے تبلے کی تال پر اللہ سکھایا ہو وہ غریب نواز کا دین بتا رہا ہے کہ جیسا دیش ویسا بھیش اور اس کے بعد بات اپنے رب کی کرو. بات اپنے رب کی کرو. میں بات کر رہا تھا علی کی اور علی کی بات ہو اور آل علی کی بات نہ ہو. غریب نواز نے ایک شعر کہا کہ دین است حسین، یعنی غریب نواز نے کہہ دیا کہ حسین دین ہے. کیا ہے؟ مر گئے ہو بولو مر گئے ہو مر گئے ہو. شعر سنو گے؟ شعر سنو گے نہیں سنو گے؟ اجازت ہو تو شعر سناؤں کہ علی کے نام کا چرچا بہت ہے. بولو کہ بھئی علی کے نام کا چرچا بہت ہے، مسلمان بھی مگر بہرا بہت ہے. آج کا مسلمان حضور والا پب جی میں اتنا گھس چکا ہے کہ اسے اپنے پب جی کی خبر نہیں. وہ ٹک ٹاک پر نچنیاں جو بنے ہیں نا لڑکے، وہ ٹک ٹاک چلا کر جو نچنیاں بنے، میں نے کہا نادان کہا تو اور کہا وارث سلطنت سلطان ایوبی. صلاح الدین ایوبی جیسا بادشاہ جس مذہب میں پیدا ہو وہ مذہب کے لڑکا لڑکی ٹک ٹاک پر ناچ رہے ہیں. میں نے کہا تو ہے تیری قسمت پر. اگر پتا ہوتا تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں لعنت ہو ایسی قوم پر جو آنے والے وقت میں اسلام کو بدنام کرے گی. بات کڑوی ہے، بات کڑوی ہے. کیا ہے شعر علی کے نام کا؟ کیا ہے؟ آج مجھے ایک شخص نے کہا حضرت فیس بک پر اور واٹس ایپ پر سب جگہ علی ہی علی ہے. میں نے کہا کیوں نہ ہو، علی کو جتنا دبایا گیا. بولو جلال الدین سیوطی فرماتے ایک ایسا دور آیا بنو امیہ کا کہ جس میں علی نام رکھنے پر بچہ قتل کر دیا جاتا، اور اسی وقت میں حسین نے اپنے تینوں بچوں کے نام اپنے باپ علی کے نام پر رکھے. اور آج کائنات میں کوئی یزید نہیں ملے گا مگر گلی گلی علی 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 علی. حیدری ہاتھ اٹھاؤ حیدری، ہاتھ اٹھاؤ نعرہ حیدری. گلی گلی علی علی گلی 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 گلی. جتنا دبایا گیا اتنا اٹھایا گیا، کیونکہ جسے اٹھانے کی ذمہ داری رب لے لے پھر اسے بندہ نہیں گھٹا سکتا. علی کو گھٹانے والے اس طرح سے گھٹ گئے کہ آج نام بھی لو تو لعنت بھیجی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ علی کو گھٹانے چلے. اور ادریس چاچا ایک تو رب بلند کرے حضرت، اب مستوں والی بات، ایک تو رب بلند کرے اور ایک رب کا حبیب بلند کرے. اب بدھ کو توڑنا ہے، بدھ کو توڑنا ہے. نبی کے کاندھے پر علی سوار ہوئے. روایت میں آتا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ نبی اس لیے اتر گئے کہ علی کے کاندھے پر نبی کا بوجھ سما نہیں رہا تھا، برداشت نہیں ہو رہا تھا. میں نے کہا نبی کا بوجھ اونٹ کھچر گھوڑا برداشت کر سکتا ہے، علی برداشت نہیں کر سکتا. لوگوں نے منافقت میں یہ تک کہا حضرت کہ علی کا وزن، نبی کا وزن علی برداشت نہ کر سکے، نبوت کا بھار گدھا برداشت کر سکتا ہے، علی شیر خدا برداشت نہیں کر سکتا. یہ منافقت رہی ہے بنو امیہ کی ہر دور میں کہ جتنی علی کی فضیلت ہو اسے کاٹ دو.
میرے پاس 10 منٹ ہے، اب اس کو میں 5 منٹ کرتا ہوں. آپ توجہ رکھیں گے؟ رکھیں گے. ابھی حضرت کو سننا ہے، حضرت کے ساتھ پھر مجھے بھی سننا ہے، کیونکہ مجھے تو آپ کو جھیلنا ہی ہے. یہ طے ہے، یہ بات طے ہے. مجھے تو جھیلنا ہی، اور ایسا جھیلنا ہے کہ اس کے بغیر تمہارا چھٹکارا بھی نہیں. ہاں، کیونکہ بھائی جان کے ہیں 2 نین. کیا بات ہے، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اصغری. بھائی جان کے کتنے نین؟ 2 نین. وہ کاڑا ہے جو ایک آنکھ سے دیکھتا ہے. جتنی محبت ادھر ہے اتنی ادھر ہے، اتنی ادھر ہے اتنی ادھر ہے. اپنے والوں کو مزہ آ گیا. اب علی، اب آؤ علی پر، کیونکہ بات ہوئی ہے نا کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، اور جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. اب اسی لیے تو بھائی ڈیسا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب علی کا ہے. یہاں اصغر علی بھی علی کے ہیں، اختر علی بھی علی کے ہیں، حسن علی بھی علی کے ہیں، محمد علی بھی علی کے ہیں. پتہ چل گیا کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بھائی نبی کاندھے پر علی کو سوار کیا، کہا علی بت توڑو. میں نے کہا اے اللہ، تو نے تو علی کو بلند کیا، علی گھٹائے سے نہیں گھٹ رہا، اب تیرے حبیب نے بلند کیا. اللہ کہتا ہے اب تو اور بھی نہیں گھٹ سکتا، کیونکہ اب تو میرے حبیب کی رضا بھی شامل ہے. اب آؤ غریب نواز کی بات. غریب نواز نے کہا کہ دین است حسین، حسین دین ہے. مگر جب بات آئی حسین کے باپ کی تو وہی غریب نواز نے کہا کہ اوصاف علی بگفتگو ممکن نیست، گنجائش بہر در سبو ممکن نیست. فرماتے ہیں کہ علی کی فضیلت زبان سے بیان نہیں ہو سکتی. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ بولو بولو، کون کہہ رہا ہے؟ خواجہ ہندوستان. کون؟ خواجہ ہندوستان. ہند کے مسلمانوں پر جس کا احسان عظیم ہے وہ غریب نواز بڑا کریم ہے. اوصاف علی بگفتگو ممکن نیست، گنجائش بہر در سبو ممکن نیست. کہ جس طرح دریا کو کاسے میں نہیں سمایا جا سکتا، اس طرح علی دماغ میں نہیں آیا جا سکتا. آگے فرماتے ہیں من ذات علی بواجبی کے دانم الہ دانم کے اس مصر او ممکن نیست. فرماتے ہیں کہ میں علی کو کیا جان پایا، بس اتنا جانتا ہوں کہ علی جیسا کوئی دوسرا پیدا ہی نہیں ہوا، کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. اور بھائی آخری بات، ڈوز ہیوی ہو چکا. آخری بات، یہاں زمین پر بیٹھ کر صحابہ علی کو دیکھتے، ہمارے سردار امیر المومنین ابو بکر صدیق دیکھتے اور کہتے النظر الی وجہ علی عبادت، کہ اے علی آپ کا چہرہ دیکھنا تو اللہ کی عبادت ہے. یہ زمین کی بات ہے. میرے سرکار معراج میں عرش پر گئے، دیکھا ایک فرشتہ ہے جو بالکل علی جیسا ہے. سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. بالکل علی جیسا ہے. میرے آقا نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ وہ فرشتہ آگے بڑھ کر کہتا ہے السلام علیک یا محمد الرسول اللہ. اے اللہ کے رسول آپ پر اللہ کا سلام ہو. جبریل نے کہا حضور یہ فرشتہ ہے جسے اللہ نے، مجالس میں حوالہ موجود ہے، جسے اللہ نے علی کی شکل سے، علی کی شکل جیسا پیدا فرمایا. آقا فرماتے کیوں پیدا فرمایا؟ جبریل عرض کرتے آقا اسے اس لیے پیدا فرمایا کہ فرشتے روز روز تو زمین پر نہیں آ سکتے، اب جسے بھی علی کی زیارت کرنی ہو وہ اس کی زیارت کر لے.
نزہت المجالس کا حوالہ ہے. میں نے کہا علی آپ کی عظمت کو سلام کہ عرش پر بھی ملائک دیکھ کر عبادت کرے, فرش پر ابو بکر دیکھ کر عبادت کرے. قربان جاؤ صحابہ کی محبت پر. صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ اسے مت مانو اسے مت مانو. صحابہ نے کہا کہ ہم سب محمد رسول اللہ والے ہیں. اور علی کی شان دیکھو, خلیفہ کتنے خلیفہ؟ 5 خلیفہ. یہاں بھی مولوی ڈنڈی مارتا ہے یہ خلیفہ 4 ہے. اگر حسن مجتبیٰ کی خلافت نکال دو تو خلافت راشدہ مکمل نہیں ہوتی. 5 خلیفہ. پہلے سیدنا صدیق اکبر, ساتھ میں بولو. دوسرے سیدنا عمر فاروق. تیسرے سیدنا عثمان ذو النورین. چوتھے مولا علی مشکل کشا. 5ویں امام حسن مجتبیٰ. 5. ابھی صرف 5 وہ 5 جن کے بارے میں بیدم نے کہا. کسی کوفی نے نہیں, ہمارا عقیدہ بیدم سے ہے. مولانا صاحب کہنے لگے حضرت یہ بیدم یہی تو 5 ہے, مقصود کائنات مت پڑھو. میں نے کہا کیوں نہ پڑھے؟ کہنے لگا حضور ہی مقصود کائنات ہے, یہ 4 نہیں ہے. میں نے کہا حضور نے جگہ جگہ تو کہا ہے کہ علی مجھ سے ہے, فاطمہ مجھ سے ہے, حسن مجھ سے ہے, حسین مجھ سے ہے. میں نے کہا نادان تو انہیں الگ الگ سمجھ, میں تو انہیں پنجتن ایک ہی سمجھتا ہوں اور ثابت بھی کر دوں گا. آؤ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم. اللہ کہتا ہے اے حبیب بول دے کہ میں اپنی عورتوں کو لاتا ہوں, تم اپنی عورتوں کو لاؤ. میں اپنے بچوں کو لاتا ہوں, تم اپنے بچوں کو لاؤ. میں اپنے نفس کو لاتا ہوں, وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. میں اپنے نفس کو لاتا ہوں. میں نے کہا مصطفیٰ نفس کون ہے؟ کہا دیکھ علی مرتضیٰ. نفس رسول کون ہے؟ میں نے کہا تو انہیں الگ سمجھ, ہم تو انہیں ایک ہی سمجھتے ہیں. تبھی تو بیدم نے کہا کہ اس میں بھی ایک مصطفیٰ, ایک مرتضیٰ, ایک سیدہ, ایک حسن, ایک حسین. علی کو یہاں سے نکال دو تو یہ حصہ مکمل نہیں, علی کو یہاں سے نکال دو تو یہ حصہ مکمل نہیں. پتہ چلا جہاں علی ہے وہاں ایمان ہے. اور اس لیے تو کہا ہے مولوی ہر جا علی ملیں گے نہ دامن چھڑائیے. ہر جا علی ملیں گے نہ دامن چھڑائیے. اور بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. جہنم ہی ایسی جگہ ہے جہاں پر نہ علی ملے گا نہ علی والا ملے گا. دوستان محترم محبت کی فضائے عام کرو, بس علی علی کرو. کیا کرو؟ علی علی کرو. اور ساتھ میں نبی نبی, کیونکہ نبی ہے تو علی کا وجود ہے. ہم نے علی کو دیکھا ہے مصطفیٰ کی جوتی صاف کرتے. ہم نے کہا اے علی جب آپ سمجھ میں نہیں آ رہے تو آپ جس مصطفیٰ کی جوتی صاف کر رہے ہیں وہ محمد مصطفیٰ سمجھ میں کیسے آ سکتا ہے؟ یہ علمی نقطہ ہے. جب علی سمجھ میں نہیں آ رہا تو جس علی کے ہاتھوں میں مصطفیٰ کی جوتیاں ہو وہ نبی کیسے سمجھ میں آئے؟ اس لیے پیر میری شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ لحموں کا لحمی, دموں کا دمی, جسموں کا جسمی. جسم علی, جان علی, خون علی, گوشت علی. علی نبی سے علی کا ایسا رشتہ ہے جیسا روح اور جسم کا رشتہ ہے. دوستان محترم اللہ تعالیٰ آپ کی سماعت کو سلامت رکھے. میں اس لیے ختم کر رہا ہوں کہ ان کا بھی ساتھ دینا ہے اور ان کا بھی ساتھ دینا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور